ایک فلسطینی بچہ بمباری میں اس کا پورا گھر تباہ ہو گیا، ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ کون سی آیت پڑھ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ، یہ تربیت کس نے کی ان بچوں کی؟ ابھی آج ہی مجھے کسی نے ایک چیز دکھائی کہ وہ ایک تقریباً کوئی 10-12 سال کا بچہ ہے، یہ جو بمباری ہوئی ابھی ہاسپٹل پہ، بالکل آخری اس کے لمحات ہیں، لیکن وہ دوسرا بچہ اس کو جو ہے کلمے کی تلقین کر رہا ہے کہ کلمہ پڑھو۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ کس نے ان کو جذبہ دیا؟ ایک بات آپ کو عرض کروں، ان بچوں کے دلوں سے خوف ختم ہو چکا ہے۔ بظاہر ان کا حلیہ اتنا دیندار آپ کو نظر نہیں آئے گا، نہ جبہ و دستار میں نظر آئیں گے آپ کو، لیکن ایمان ان کا اتنا پختہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست بناتا ہے نا، یاد رکھیے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کے پاس دولت آ جائے گی، آسائشیں آ جائیں گی، نعمتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دوست بناتا ہے اسے 2 تحفے دیتا ہے۔ پہلا تحفہ فرمایا لا خوف علیہم، میں اس سے خوف ختم کر دیتا ہوں، اور دوسرا تحفہ ولا ہم یحزنون، اور اس سے حزن اور ملال کو بھی ختم کر دیتا ہوں۔ کوئی خوف ملال اسے نہیں ہوتا۔ کہیں خوف نظر آتا ہے آپ کو؟ چھوٹے چھوٹے بچے پتھر لے کے کھڑے ہوئے، کیوں؟ جذبہ ایمانی ہے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت جو دین نے جذبہ جہاد دیا، جو آقا کریم نے جذبہ جہاد۔ اسلام تو انسان کو بہادر بناتا ہے، نڈر بناتا ہے، بزدل نہیں بناتا۔ اور جب ہم وہ طریقہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ 57 اسلامی ملک اور 52 لاکھ افواج، دنیا کی سب سے بڑی فوج مسلمانوں کے پاس، 52 لاکھ فوج 57 ملکوں کی، سب تماشائی ہے، تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ امام علی مقام جب کربلا کے میدان میں ہوں گے تو اس وقت بچپن میں مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیسے کسی نے برداشت کیا ہوگا کہ نواسہ رسول کے ساتھ ایسا ہو رہا ہو اور لوگ تماشا دیکھ رہے ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب سمجھ میں آتی ہے۔ ماضی کے یزید کو لعنت ملامت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، وقت کے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر اعلائے کلمت الحق کہنا، یہ حسینیت ہے۔ جھاگنا چاہیے، کوئی سفارتی سطح پہ کوئی نظر آئے مسلم حکمران کچھ کرتے ہوئے نظر آئے، ہم عوام میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہ ہمارا بارڈر لگتا ہے، نہ ہم اور کچھ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو صاحب اقتدار ہیں انہیں اس موقع پر کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن جب آقا کریم علیہ السلام پوچھیں گے کہ میری امت کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا، بچوں کے ساتھ، وہ لاشیں رکھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تمہیں بتا رہے تھے، تم نے کیا کیا؟ اس وقت کیا منہ دکھائیں گے؟ کسی نے کہا تھا کہ 100 کتے ہوں نا، ان کا شیر اگر ایک لیڈر ہو، سارے شیروں کی طرح لڑتے، اگر 100 شیر ہوں اور لیڈر اگر کسی ایسے کو بنا دیا جائے، ختم ہو جائے۔ یہودیوں نے سود کے ذریعے جو جکڑا ہے، جکڑ لیا، اور ان کی یہی طاقت ہے، قرضہ دے دے کے غلام بناؤ اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے کرواؤ۔ اسی لیے اسلام نے سب سے پہلے اس سود کو ختم کیا، اور کچھ نہیں کر سکتے مگر ہمیں ان مظلوم بھائیوں کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور دل میں درد ہونا چاہیے، ایک تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے کہ ظلم دیکھیں تو کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے، اس کو دل سے تو برا جانے۔ ہمارے بس میں اگر کچھ ہو تو یقین کریں ہم کر ڈالیں، جن کے بس میں ہے ان سے پوچھا جائے گا، وہ جواب دیں گے۔